إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام علیکم ناظرین، مصرف ٹی وی کے پروگرام راہ ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسین الدین، اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے مفتی محمد شوکت صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام راہ ہدایت دینی، مذہبی، شرعی، فقہی سوالات و جوابات عمومی پروگرام ہے، اور آپ ہم سے براہ راست سوالات کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ٹیلی فون نمبرات دکھائے جائیں گے، آپ ہمیں اس نمبرات پر براہ راست کال کریں، انشاءاللہ یہاں سے مفتی محمد شوکت قاسمی صاحب قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ آپ جس وقت ہم سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے ہوں، اس وقت ہماری یہ خواہش رہے گی کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو دھیما کر دیں تاکہ آپ کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے سنائی دے سکے، اور ساتھ ہی سوالات کو پہلے سے تیار رکھیں، اپنا نام بتائیں اور کس مقام سے آپ کال کر رہے ہیں، اپنے مقام کا نام بتاتے ہوئے آپ اپنا کال شروع کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم مفتی محمد شوکت قاسمی صاحب کے مرتبہ پھر دل سے استقبال کرتے ہیں اپنے منصف ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں۔ ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے کالرز کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی ماہ سفر کے متعلق، آج بھی ہم آغاز کریں گے۔ کل گو کے زیادہ سوالات نہیں رہے ہیں ماہ سفر کے متعلق، لہٰذا آج ہم ایک مرتبہ مفتی صاحب سے خواہش کریں گے کہ ماہ سفر کے متعلق عام طور پر جو رجحان پایا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ تصور کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر چند تواریخ ہیں، اور پھر اور خاص بات یہ ہے کہ آخری چہارشنبہ جو ہوتا ہے اس میں نکلنا باہر اور پھر گھاس پر چہل قدمی کرنا، یہ روایتیں بھی لوگوں میں عام طور پر پائی جاتی ہیں، کیا کہیں گے؟ سفر کی کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے، اور پہلی سفر سے 13 سفر تک شادی بیاہ کرنا، کسی بھی خوشی کی تقریب منانا بالکل جائز اور درست ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے کے اس معاشرے اور سماج میں جہاں کہ ان دنوں کو منحوس سمجھا جاتا ہو، اگر کوئی آدمی خوشی کی تقریب منعقد کر رہا ہے، شادی بیاہ کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا، چونکہ اس اپنے عمل کے ذریعے سے ایک غلط رسم و رواج کو توڑنے والا ہوگا اور غلط رسم و رواج کی تردید کرنے والا ہوگا، تو اس کی بنیاد پر اس کو ثواب ملے گا۔ اسی لیے پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کوئی بھی تاریخ منحوس نہیں ہے، بلکہ سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لہذا کسی تاریخ کو منحوس سمجھنا یہ قطعاً اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ اسی طرح آخری چہارشنبے کو پارکوں میں نکلنا، تفریح گاہوں میں نکلنا اور جا کے سبزیوں پر سبزاروں پہ چلنا اور اس کو عبادت اور سنت سمجھنا، یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ مسلمانوں کو جو کام کرنا چاہیے وہ تو کام کرتے نہیں ہیں، اور غلط چیزیں جس میں ان کی نفس کی تسکین ہو اور جس میں ان کی خواہش کی تکمیل ہو، ویسی چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ایسی چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور زندگی تو سنت کے مطابق نہیں گزر رہی ہے، لیکن آخری چہارشنبہ چونکہ پارکوں میں ٹہلنے کے لیے جانا ہے، ایک پکنک کے لیے جانا ہے، اسی لیے سب کو بہت اچھا یاد رہتا ہے، اور ان دنوں میں نکلنے کو یعنی ثواب سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں طارق بول رہا ہوں، طارق شیخ پونے سے۔ جی فرمائیے طارق صاحب، کیا ہاں سر، میرا سوال تھا کہ جو پرفیوم ہوتے ہیں، پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال آپ کا؟ اور ایک دوسرا سوال تھا کہ جو سود کے پیسے ہوتے ہیں بینک سے ہمیں ملتے ہیں ڈپازٹ کرنے پر، جی تو یہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے دونوں سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر سخت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں نعیم صاحب؟ بولے جی نعیم صاحب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ ایسا ہے، مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو اگر ہم پیسہ دیتے ہیں کہ آپ مسجد میں دے دیجئے، یا لوگ آتے ہیں شادی بیاہ یا کسی کو کہیں دینا ہو، جی، اب وہ پیسہ وہ شخص کو ہم نے دے دیا، اب وہ شخص نے پیسہ اگر نہیں دیا کہیں، وہ اپنے مصرف میں خرچہ کر لیا، تو کیا اس کا ثواب ہم کو پہنچے گا یا نہیں؟ نمبر ایک۔
جی دوسرا سوال یہ تھا کہ آج ہم پٹنہ سے کچھ 8 کلومیٹر باہر جا رہے تھے، ایک مسجد میں قریب نزدیک میں تھے، تو وقت ہو گیا ظہر کی نماز کا وقت، تو ہم ظہر کی نماز وہیں ادا کیا. تو ایک میرے بغل میں ایک آدمی وہ نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے جماعت میں، اس میں رکوع میں اور سجدے میں کہیں کوئی دقت نہیں، لیکن جو سنت وہ پڑھ رہا تھا وہ آدمی، تو ہم 2 رکعت نیت باندھتے میں اس کی 2 رکعت اس کے نماز انہوں نے ادا کر لیا. تو بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا کچھ جو ہے دماغی حالات جو ہے اس کا ٹھیک نہیں تھا. تو جاننا یہ تھا کہ وہ شخص کا نماز اللہ کے قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کے بارے میں ہم کو جانکاری لیں گے. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ نعیم صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انور اقبال صاحب پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، فرمائیے کیا سوال ہے. کل کے پروگرام میں خواب کی تعبیر بتا رہے تھے، اسی سلسلے میں حالانکہ راہ ہدایت ہے پروگرام. جی 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 کچھ سال قبل میں نے گزشتہ سے پیوستہ سمجھ لیجیے، رات 1 بجے آدھی رات کے بعد نیند میں پوری اذان کی آواز میرے کان میں آئی اور میں نے اس کا جواب دیا اور پھر نیند ٹوٹ گئی اور وضو کیا. ہم سمجھا فجر کی اذان ہو رہی ہے، اور جب میں گراؤنڈ فلور پر اترا دیکھا کہ بچے سب میرے پڑھ رہے ہیں. تو پاپا کہاں جا رہے ہیں؟ جی جی فجر کی اذان ہو گئی کہ نہیں پاپا ابھی تو 1:30 یا 2 بجا ہے. جی 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 طبیعت کچھ بے چین رہی، کچھ عجیب طرح کا کیفیت رہا کہ اذان کی آواز سے شیطان تو ہو نہیں سکتا. صحیح. کچھ معاملہ ہم پہلی بار آپ سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوسرے ساتھ محض بے ساز گمان کے لیے ہم کو حج بیت اللہ کی طرف موو کر گئے ہم. جی سمجھانا کر کے تو حج چلے آئے. 2-3 مسئلہ میں نے اللہ کی چوکھٹ پر رکھا. جی جو مین مسئلہ رکھا وہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے، اور 2 مسئلہ تو میرا میں نے پلک چھپکتے ہی جو ہے یہ ہو گیا، حل ہو گیا. اس کی وجہ سے ہم کافی متفکر رہتے ہیں اس کی تعبیر اور کوئی. ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام جی، میں زینت بات کر رہی ہوں عادل آباد سے. جی فرمائیے کیا سوال ہے. میری بیٹی 1 اکتوبر 5 ذی الحجہ کو پیدا ہوئی. جی اس مبارک مہینے کے حساب سے کوئی اچھا سا اسلامک نام بتائیے معنی کے ساتھ. ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ اس حساب تک آپ کا سوال پہنچاتے ہیں. بہت شکریہ بہن پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر سب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں اس سے پہلے میں بات کیا تھا وہ بیڑی کے پتے کا ہے بلکہ بتایا مرنگل سے مجھے بات کر رہا ہوں میں. جی 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 اس ٹائم پہ منزل پڑھو بول کے بتائے تھے مجھے. جی لیکن ابھی تو کچھ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، ابھی پورا رکاوا ہے، ویسی کوئی اسباب نہیں بنے. یعنی آپ منزل جو مفتی صاحب نے کہا تھا آپ وہ پابندی سے پڑھ رہے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے بھی سوال کو ہم شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مجیب صاحب پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. مطلب جیسا کہ طارق صاحب نے پہلا سوال آج ہمارے پروگرام میں کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عطر میں اور عام طور پہ جو سینٹ ہوتے ہیں یہ پرفیوم سے کہا جاتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اصل میں پرفیومز میں یا عطریات میں الکوہل کی جو ملاوٹ ہوتی ہے، اس ملاوٹ کی بنیاد پر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس کا استعمال درست ہے یا نہیں. چونکہ الکوہل کے بارے میں لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ ناپاک ہے، جب اس کو پرفیوم میں استعمال کیا جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرفیوم لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پرفیوم میں یا عطریات میں یا اسی طریقے سے خوشبودار جو کریم وغیرہ جو آج کل دستیاب ہیں اس میں جو الکوہل استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ اس کی تحقیق ہو چکی ہے اور اس پر علماء کا اتفاق ہو چکا ہے کہ ان تمام چیزوں میں جو الکوہل استعمال کیا جاتا ہے وہ شراب سے یا ناپاک اجزاء سے حاصل نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ پاک چیزوں سے جیسے کہ لکڑی وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے. اسی لیے ایسے خوشبودار چیز لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے.
ایک اور سوال ان کا یہ ہے کہ جو بینک میں رقم ڈپازٹ کے طور پر رکھی جاتی ہے، اس پر اگر کوئی جو سود انٹرسٹ کی رقم حاصل ہوتی ہے، کیا اسے ہم استعمال میں لے سکتے ہیں؟ کیا کریں اس رقم کا؟ بینک میں جو رقم رکھنے کی بنیاد پر یا فکس ڈپازٹ کرانے کی بنیاد پر جو زائد رقم ملتی ہے وہ زائد رقم سود ہے، اور سود کا استعمال کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس زائد رقم کو بینک میں چھوڑا بھی نہیں جائے گا، بلکہ اس پیسے کو آپ نکالیے، نکالنے کے بعد بغیر کسی ثواب کے نیت کے آپ غربا اور مساکین میں اس کو آپ صدقہ کر دیجئے، اس کو آپ اپنے ذاتی کسی کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ پٹنہ سے نعیم صاحب نے سوال کیا ہم صاحب کہ اگر کوئی رقم ہم کسی کو صدقہ دینے کے لیے کسی کے حوالے کریں اور پھر وہ رقم صدقہ نہ کرے، وہ شخص اپنی مصرف میں اسے لے لے، تو کیا اب جو شخص نے وہ رقم اس کو حوالے کی ہے تو کیا اس کو کا ثواب اجر ملے گا؟ دیکھیے، انما الاعمال بالنیات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ کی نیت صدقہ اور خیرات کرنے کی ہے اور آپ اس نیت سے ہی آپ نے رقم کو حوالے کر دیا ہے، اب اگر وہ خیانت کرے سامنے والا آدمی، یعنی گویا کہ رقم نہ پہنچائے، کوئی رقم کو ضائع کر دے یا خود استعمال کرے، آپ کو آپ کی نیت کی بنیاد پر انشاءاللہ تبارک و تعالی پورا ثواب ملے گا۔ ایک اور سوال نعیم صاحب کا یہ ہے کہ آج کہیں باہر جانا ہوا تو وہاں نئی مسجد میں جہاں پر انہوں نے نماز پڑھی، کسی شخص نے نماز میں غلطی کی، جیسا کہ انہوں نے آخر میں کہا کہ لوگوں نے کہا کہ اس شخص کا دماغی توازن برابر نہیں ہے، تو کیا اگر کسی شخص کا دماغی توازن برابر نہیں ہے تو اس کی نماز اللہ رب العالمین قبول کر لے گا؟ جن لوگوں کی دماغی توازن ٹھیک نہ ہو وہ لوگ شریعت کے مکلف ہی نہیں ہوتے، یا ان پر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ عبادات کے فرض ہونے کے لیے آدمی کا دماغی توازن درست ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر واقعی وہ دماغی توازن کے لحاظ سے یعنی وہ آدمی درست نہیں ہے، تندرست نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی عبادات واجب ہی نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھ لے رہا ہے تو اس کے پڑھ لینے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے نماز نہ پڑھنے پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ انور اقبال صاحب نے سوال کیا ہوں کہ صاحب خواب کی تعبیر کے متعلق، یوں تو ہم زیادہ خواب کی تعبیر سے متعلق سوالات کو شامل نہیں کرتے، لیکن کل ایک سوال کے جواب کے سلسلے میں بہرحال انہیں بھی خواہش ہوئی ہے کہ پرانا کبھی انہوں نے خواب دیکھا ہے، لیکن تفصیل انہیں بتائی ہے کہ نیند میں مکمل اذان انہوں نے سنی، اذان کا جواب انہوں نے دیا، اور پھر نماز کا وقت ہو چلا ہے یہ سمجھتے ہوئے وہ جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ ابھی کافی رات ہوئی ہے اور ابھی فجر کا وقت بھی نہیں ہوا ہے۔ تو کیا جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے جب اذان ہے تو یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہو سکتی، تو کیا اچھے خواب جو ہوتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے خصوصاً اس تعلق سے؟ دیکھیے، خواب تو آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور خواب میں آذان کا سننا یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس نے آپ نے جواب بھی دیا، زبانی طور پہ بھی جواب دیا، اور ماشاءاللہ عملی طور پہ بھی آپ جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی بھر عملی طور پہ اس آذان کا جواب یعنی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے گا۔ جی آمین۔ اور زینت صاحبہ نے عادل آباد سے سوال کیا مفتی صاحب کہ 1 ذی الحجہ 1 اکتوبر کو ان کے ہاں لڑکا یا لڑکی غالباً انہوں نے کہا کہ تولد ہوئی ہے، تو کیا مہینے میں اگر کسی مہینے کی مناسبت سے ایک اچھا مہینہ تھا اس کی مناسبت سے کوئی نام چاہتے ہیں؟ دیکھیے، نام کے سلسلے میں آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کتنا بھی نام بتا دیجئے لوگوں کو پسند آتا نہیں ہے، اور وہ جب تک کہ اپنی پسند سے ایسے نام نہ رکھ لے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے اس وقت پسند نہیں آتا ہے، اور چونکہ ہم نام بتاتے بھی نہیں ہیں اور ہم بتائیں گے بھی نہیں، اسی لیے آپ کے قریب میں جو علماء ہیں ان سے آپ نام پوچھ لیجئے، نام رکھ لیجئے، صحابہ کے نام پر، اولیاء کے نام پر، اس طریقے سے نام رکھے جائیں، وہ بہتر ہے۔ آپ قریب میں جو آپ کے پاس کوئی عالم ہو ان کے پاس جا کر آپ پوچھ لیجئے، اور کوئی اچھا نام ہو تو اس نام رکھ لیجئے۔
برنگل سے مجیب صاحب کا سوال ہے کہ اس سے قبل کسی پروگرام میں انہوں نے ہم سے سوال کیا تھا کاروبار کے نہ چلنے کے تعلق سے، اور اس وقت ان سے آپ نے منزل، اور نہ صرف انہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے تجویز دی ہے کہ منزل کی جو کتاب ہے، دعائیں ہیں، اسے پڑھتے رہیں، لیکن بہرحال غالباً اس کا اثر انہیں ہوتا ہوا معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے، منزل ایسا نہیں ہے کہ سر میں درد ہوا اور آپ نے کوئی سر درد کی دوا کھا لیا انگریزی اور فوری آرام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ منزل کو پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اور دعا کے ساتھ آپ کے تقدیر کا بھی مسئلہ ہے نا، اگر اب تقدیر میں ہوگا تو ضرور ہوگا۔ اس طرح اکتا کر کوئی ایسا نہیں ہے کہ منزل پڑے کام نہیں ہوا تو کوئی میں یہاں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہوں دوا بدل دوں گا اور یہ دوا دے دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ منزل کا اثر یہ ہے کہ اگر صحر کی بنیاد پر یا اثرات کی بنیاد پر کسی طرح کا آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی منزل پڑھنے کی وجہ سے یعنی اس میں کمی ہو جائے گی یا ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کوئی اور بنیاد پر اگر آپ کو پرابلم آتے ہوں تو منزل پڑھنے سے حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کوئی دوسری تجویز کیجئے، کوئی دوسری تدبیر کیجئے، آپ حالات کو دیکھ کر اس کے لحاظ سے آپ فیصلہ کیجئے۔ منزل کا کام یہ ہے کہ کسی طرح کا کوئی آدمی اثرات سے یا صحت سے متاثر ہو تو اس کے پڑھنے سے اس کو افاقہ ہوتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں محمد ایوب بول رہا ہوں راجستھان سے۔ جی ایوب صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ جی ایسی بات ہے، ایک بار میرے کو خواب آیا تھا۔ جی۔ تو خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں، میں مر گیا، جی، قبر میں لیٹا ہوا ہوں، پھر مجھے زندہ کیا جاتا ہے اور پھر ایک وائٹ جبہ پہنایا جاتا ہے، پھر ایک امامہ پہنایا جاتا ہے۔ جی۔ اور پھر میں نے آقا علیہ السلام کا بھی کئی بار دیدار کیا ہے۔ جی۔ تو یہ کہاں تک درست ہے؟ مفتی صاحب سے ذرا یہ پوچھنا چاہیے۔ کس کا دیدار آپ نے کیا بتایا آپ نے؟ کئی بار آقا علیہ السلام کا دیدار کیا، مطلب خواب کے اندر۔ جی ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اور جی، اور کیا رہتا ہے، جیسے کسی کا مرید بننا تو کیا بیعت کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے ضرور، یا پھر دل سے مان لینا کافی ہے؟ جی جہاں تک دیگر اگر بات کریں تو کیا آپ نماز شاید اور رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا۔ ایک اور کالر شخص ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی میں جے پور سے بول رہا ہوں، لیاقت علی بول رہا ہوں جے پور سے۔ جی فرمائیے محترم، کیا سوال ہے؟ میرے رقم بہت سے لوگوں میں پھنسی ہوئی ہے، وصول نہیں ہو پا رہی، کیا کیا جائے؟ کافی پریشان ہوں میں۔ جی کوئی راستہ بتائیے۔ یعنی آپ نے رقم لوگوں کو بطور قرض ادھار دی تھی اور وہ واپس نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں، ادھار بھی دیے، مدد کو تو بھی دے رکھی ہے، یعنی اب وہ رقم آپ کو واپس لوٹا نہیں رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کسی بھی صورت میں لوٹ رہے ہیں، اور میں نے ہاں جی ہاں بیاج پہ لے کر دیے۔ آپ نے رقم سود پر دی ہے یعنی بیچ پر دی ہے؟ نہیں بالکل، بلکہ میں نے سود پہ لے کر ان کو مدد کی ہے، ادھار دیے تھے۔ جی ٹھیک ہے، اور وہ ابھی دے رہے ہیں، میں پھنس گیا ہوں بہت۔ جی ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ہم لے کے مختصر وقفہ، جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں کچھ ہی دیر بعد جاری رہے گا پروگرام راہ ہدایت۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ ہدایت میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مفتی محمد شوکت ثنا قاسم صاحب۔ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ پروگرام راہ ہدایت دینی مذہبی شرعی فقہی سوالات و جوابات عمومی پروگرام ہے، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شعور پیدا ہو اور لوگوں کو دین اسلام کے تعلق سے معلومات پیدا ہوں۔ تو ظاہر ہے ایسے ہی سوالات کی جس سے ہمیں علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ صرف خوابوں کی تعبیر جاننے یا نام رکھائی یا پھر سمجھیے کہ ناموں کا مطلب جاننے کا یہ پروگرام نہیں ہے۔ 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اور اس میں بھی ہم کوشش اس بات کی کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ دینی معلومات ہم حاصل کریں۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر نام
نام کا مطلب معلوم کرنا ہے یا پھر نام نیا آپ کو کوئی رکھنا ہے، خواب کا تعبیر اگر جاننا ہے تو آپ مقامی اپنے علماء کرام سے بھی بہرحال رجوع ہو سکتے ہیں۔ ایک اہم سوال جے پور سے ہمارے ایک ساتھی کالر نے کیا ہے کہ رقم کسی کو دی تھی اور اب وہ رقم واپس لوٹا نہیں رہے ہیں، اس کا سیدھا سا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا رقم دینے سے پہلے پوچھی تھی؟ بہرحال مفتی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ آپ نے رقم سود پر لے کر لوگوں کی سمجھیے کہ فائدے کے لیے دی تھی، لیکن اب بہرحال وہ واپس لوٹا نہیں رہے۔ دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہ ہے کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی گویا کہ دنیا کا سب سے بیوقوف آدمی ہے کہ اپنی دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیا جائے۔ یہ کسی عقل مند آدمی کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ کسی کو قرض دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن سود پہ قرض دینا یہ کوئی دانشمندی اور عقل مندی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے۔ آپ نے جو غلطی کی ہے اس غلطی کی سزا آپ کو مل رہی ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہے تو استطاعت کے بقدر آپ کسی کو قرض دے سکتے ہیں، لیکن سود لے کر، سود پہ رقم لے کر کسی کو قرض دینا یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو حرام کام ہے جو آج اس کا آپ نے ارتکاب کیا۔ اب ایک ہی شکل رہ گئی ہے کہ آپ توبہ اور استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 111 مرتبہ پڑھیے، پہلے 11 مرتبہ درود پڑھیے، پھر 111 مرتبہ پڑھیے، پھر 11 مرتبہ درود پڑھ کے 10 منٹ روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اور اسی مقصد سے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہم کو نکال دے۔ آپ پڑھیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ ایک کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی، پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال؟ میں جودھ پور سے رضی بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے محترم، کیا سوال ہے؟ جی میں نے ابھی ٹی وی چالو کیا تو تھوڑا لیٹ ہو گیا، ایک سوال چل رہا تھا اس ٹائم پہ کہ عطر اور پرفیوم کے بارے میں۔ جی، تو پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، وہ میں سن نہیں پایا برابر۔ جی ٹھیک ہے، ذرا وہ سوال کا جواب دوبارہ اگر کروا دیں گے تو ٹھیک ہے، اہم معاملہ انشاءاللہ کا اور مرتبہ لے لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، پروگرام میں خیر مقدم ہے، اپنا نام بتائیں، کون صاحب کہاں سے؟ ہاں، میرا نام محمد انعام خان ہے، جی پونا سے بول رہا ہوں۔ پونا سے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہاں جی سوال پوچھے؟ جی 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 بالکل۔ ہاں، آپ لوگ جو یہ پروگرام کر رہے ہیں، جی یہ تو بہت اچھی بات ہے، جی ٹھیک ہے، اسلام کے بارے میں تھوڑا جانکاری ملتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اسلام کا جو پروگریسو جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو پیش کیا جائے، کیونکہ آج کے ٹائم میں جی جو مسلم کا سوشیو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بہت ڈاؤن ہے۔ جی جیسا کہ جو مطلب کئی ٹائپ کے جو مطلب رپورٹس آئے ہیں سٹرکچر کمیٹی وغیرہ، اس سے پتہ چلا ہے، اور ایسے بھی جو مطلب فزیکل گراؤنڈ پر یہ ریالٹی ہے۔ جی تو کیوں نہیں ہم لوگ قسمت کنیکشن اور جو ہے یہ طریقہ وہ طریقہ جو ہے ٹھیک ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ ایسا مطلب بالکل صحیح کہا آپ نے کہ پروگرام پیش کیا جائے یا مفتی صاحب کچھ ایسا فرمائے جس سے کہ مطلب گراؤنڈ پر جو ہے لوگوں کو جو فائدہ ترنت پہنچے۔ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو ہم شامل کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تو ہمیں اچھا یہ تجویز آپ نے دی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ سر میرا سوال جی یہ ہے کہ مطلب جیسے جو مزار پہ جاتے ہیں، چکر چڑھاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، مطلب وہ بتاتا چڑھاتے ہیں، ایک جائز درست ہے وہاں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے مجھے دکھائی کم دیتا ہے تو میں قرآن پڑھتی ہوں، مطلب جو بھی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوں اس سے انگلی پھیر دیتی ہوں، کیا اس کا ثواب مجھے ملے گا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو چوڑی مطلب پیتل کی یا اس کی پلاسٹک کی پہنتے ہیں، یہ گھر میں ایک سوال ہو رہا ہے کہ مطلب جیسے ہمارے گھر میں زیادہ مصیبت پریشانی دقت
आती है, जैसे मतलब रोजी में कोई। असल में आपका सवालात ज्यादा हो गए हैं, एक सवाल इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम के लिए रखते हैं, इन 3 सवालात को हम शामिल कर लेते हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक कॉलर ने दोबारा पहला जो सवाल हमने प्रोग्राम में शामिल किया था वो अफीम के मुतालिक, अतर के मुतालिक मुख्तसर सा जवाब हम दोबारा आपसे चाहें। कि बात ये चल रही थी कि इत्रियात और परफ्यूम लगाकर नमाज पढ़ी जा सकती है, उसमें अल्कोहल की जो मिलावट होती है वो नापाक नहीं है। पुणे से हमारे कॉलर ने सवाल किया था कि प्रोग्राम राह हिदायत अच्छा प्रोग्राम है, बेहतर प्रोग्राम है, मजहबी और शरई के कई सवाल तो जवाब नहीं है, लेकिन इसके अलावा मुसलमानों के दीगर अपलिफ्टमेंट के ताल्लुक से भी हमें बातचीत करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम आपकी इस तजवीज़ को हमारे जिम्मेदारान तक पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश हम करते हैं। एक और प्रोग्राम हमारा लीगल पॉइंट लाइव चलता है, उसमें भी हम बताते हैं कि मुसलमान जो इस वक्त खासतौर पर कानूनी पेचीदगियों में जो फंसे हैं वो किस तरह निकल सकते हैं। आपने जो बातें कही हैं बहरहाल वो बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें अंजाम दे रही हैं, अगर आप उनका हिस्सा बने तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब रहेगा। एक बहन ने सवाल किया है मुफ्ती साहब कि क्या मज़ार पर चादर चढ़ाए जाते हैं वगैरह वगैरह जो चीजें होती हैं, क्या वो जायज़ है? देखिए, मज़ारों पे जाना और ख़ास तौर से औरतों के लिए जाना तो ये बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है, और मज़ार पे जो कुछ होता है वो पूरे लोग जानते हैं, उसके तस्करे की कोई ज़रूरत नहीं है। उन तमाम चीज़ों का सबूत कुरान और सुन्नत से नहीं है, इसलिए उन तमाम हरकत से अपने आप को बचाना चाहिए। एक कॉलर सब हमारे साथ फोन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहाँ में आपका इस्तकबाल है। साहब, मैं मोहम्मद शहबाज बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। मोहम्मद शहबाज साहब महाराष्ट्र, फरमाइए क्या सवाल है? साहब ये मैं ऑनलाइन से कुरान डाउनलोड किया जी, तो उसके बारे में मालूम करना था। डाउनलोड कर लिया और मैं कभी फोन लेके जरूरत चले जाता हूँ। तो ये ऑडियो की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट की बात कर रहे हैं? जी नहीं, मैं क्या बोलते, ऑडियो नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है। सिर्फ टेक्स्ट है, वो लेके जा सकते हैं, बाहर रख के जाना फोन। उसके बारे में आप बोलिए तो मुझे जरूर इंशाल्लाह। बहुत बार इस सवाल को हमने शामिल किया है प्रोग्राम में, लेकिन अहम सवाल है, आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर सब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में खैर मकदम है, कौन साहब कहाँ? मैं फरहान बोल रहा हूँ दिल्ली से। फरहान साहब फरमाइए क्या सवाल है? सवाल मेरा ये है कि जैसे हमारे फ्रेंड होते हैं हिंदू जी, तो इनको हम जो है दावत दे सकते हैं, और अगर हम इन्हें दावत ना दें तो हशर के अंदर हमारे ये सवाल तो करेंगे कि दावत से कौन क्या मतलब मुराद है? दावत से मुराद आप इस्लाम की दावत कह रहे हैं या खाने की दावत कह रहे हैं? दावत से मुराद आप इस्लाम की दावत कह रहे हैं या खाने की दावत? इस्लाम की दावत। जैसे हमारे वो फ्रेंड है, हाँ बिल्कुल, और कल को वो ये कहें कि इन्होंने हमारे को दावत नहीं दी। जी जी ठीक है, इन्होंने हमें कभी बताया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके हम जो है उसके जवाबदारी होंगे हम वहाँ पे। बहुत अच्छा सवाल है, जरूर इंशाल्लाह फरहान साहब आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। जैसा कि अभी हमने हमारी बहन के सवाल को शामिल किया है मज़ार के ताल्लुक से, दूसरा सवाल उनका था कि दिखाई कम देता है कुरान मजीद, वो उंगली उस पर फेर कर पढ़ लेती हैं, क्या कम दिखाई देने वाले क्या करें? देखिए, ऐसी सूरत में आपके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप कुरान करीम को सुने। आजकल कुरान करीम का सुनना बहुत आसान हो गया है, मोबाइल में, टेप रिकॉर्ड में उसको लगा सकते हैं, आप अपनी टीवी में लगा सकते हैं, उसको बाज़ाब्ता सीडी के जरिए से। तो कुरान करीम पढ़ने में जिस तरह सवाब है, सुनने में भी सवाब है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इज़ा क़ुरिअल क़ुरान, जब कुरान करीम की तिलावत की जाए तो तुम गौर से सुनो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो कुरान के सुनने वाले पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। आप अगर पढ़ नहीं सकती है तो उंगली फेरने के बजाय आप कुरान करीम को सुनने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब मिलेगा। अब जहाँ तक अपनी कुरान मजीद सुनने की बात की, बड़ी अच्छी बात है कि कुरान मजीद जो सुना गया तो अल्लाह ताला की उस पर रहमत होती है। आमतौर पर यह भी देखने में आता है कि घर में लोग अपने टेप रिकॉर्डर में या सीडी प्लेयर में, मोबाइल में कुरान मजीद लगाकर छोड़ देते हैं और अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं कुरान पर तवज्जो न देने का गुनाह तो क्या होगा, या कम से कम समझिए कि दूसरी सूरत में देखेंगे तो कुछ न कुछ बरकत होगी। देखिए, कुरान को घरों में बरकत के लिए नहीं
بلکہ اس کو محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے سننا ہے. ایسا نہیں ہے لوگ گھروں میں سورہ بقرہ لگا دیتے ہیں، ٹیپ ریکارڈ جاری رہتا ہے اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. یہ تو ایک طرح قرآن کریم کی آیات کو بے توجہی کرنا ہے، غفلت برتنا ہے. اس طرح قرآن کریم کے سننے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور اس طرح قرآن کریم کے ساتھ معاملہ کرنا گویا کہ قرآن کے شان کے خلاف ہے. اسی لیے جب اگر ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے یا کسی بھی آلات کے ذریعے سے اگر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے تو اتنی دیر تک خاموشی کے ساتھ سنا جائے، اور اگر جب سننا نہیں ہے تو اس کو بند کر دیا جائے. یہی قرآن کی عظمت کے موافق ہے. انہی بہن کا ایک اور سوال یہ تھا کہ عام ہندوستانی روایت کے مطابق جو خواتین یہاں چوڑیاں پہننے کا جو رواج ہے وہ کانچ کی بھی ہوتی ہیں، پلاسٹک کی بھی ہوتی ہیں، کیا یہ پہنا جا سکتا ہے؟ عورتوں کے لیے بطور زیب و زینت کے چوڑیاں پہننا، چاہے وہ کانچ کی ہو، پلاسٹک کی ہو، سونے کی ہو یا چاندی کی ہو یا کسی اور دھات کی ہو، اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے. محمد شہباز صاحب نے مہاراشٹر سے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید اگر ہمارے موبائل میں ہو، ٹیکسٹ کی صورت میں ہو، تو کیا ایسا قرآن مجید اگر ہم کبھی اسے بیت الخلاء جانے کی ضرورت پڑے، ٹوائلٹ جانا پڑے، تو کیا وہ اگر ساتھ میں جیب میں ہو تو کہیں گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے، قرآن کریم آپ کے موبائل میں چاہے آڈیو کی شکل میں ہو، ویڈیو کی شکل میں ہو، یا باضابطہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہو، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے فون کی میموری میں یا میموری کارڈ میں ہوا کرتی ہے. لہذا اس کے ساتھ موبائل کو رکھنا یا ٹوائلٹ پہ جانا یا بغیر وضو کے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے. فرحان صاحب نے دہلی سے کہنا سوال کیا ہے کہ کیا جن دوست احباب کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جلنا ہے، کام کرنے والے ساتھ میں ہوتے ہیں، تو کیا ہم کس طریقے سے ان تک اسلام کی دعوت کو، اسلام کے پیغام کو، اسلام کے میسج کو ان تک پہنچائیں؟ کیا یہ ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے کہ ان تک ہم دین کی دعوت کو دوں؟ کہیں ہم پر وہ اگر یوم محشر کیا اگر ہمیں پکڑ لیں تو ہم کیا جواب دیں؟ سوال یقیناً بہت اہم ہے. اور دیکھیے، ایسے لوگ جو آپ کے دوست و احباب ہو تو ان کو کھانے پر بھی بلائیے، کھانے کی بھی دعوت دیجیے اور اسلام کی بھی دعوت دیجیے. آپ اپنے لحاظ سے جس طرح ان کو سمجھا سکتے ہیں سمجھانے کی کوشش کیجیے. ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن اس دین اسلام کی بات کر دینا یا آپ خود نہیں کر سکتے ہیں تو کبھی ان کو آپ اپنے کھانے پر بلا لیجیے. اور جو لوگ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کو بلا کر ایک 10 منٹ 5 منٹ کی آپ تقریر کرا دیجئے، بغیر ان کو ٹارگٹ بنائے ہوئے. آپ دین اسلام کی حقانیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، آپ کی تعلیمات کو بیان کیجئے. شاید اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ بات کو اتار دے. تو اس طریقے سے گویا کہ آپ ان کے دوستی کا حق ادا کرنے والے ہو جائیں گے. جی بالکل صحیح کہا مجھے آپ نے کہ دعوت سے دعوت کا آغاز ہو سکتا ہے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تمام اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر پر مدعو کیا اور پھر وہاں سے دین کی دعوت کا، اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تھا. کالر اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. کون صاحب کہاں سے؟ میں کلکتہ سے ڈاکٹر اسد بول رہا ہوں. ڈاکٹر اسد صاحب کافی دنوں بعد آپ پروگرام میں شامل ہیں. فرمائیے. مزاج گرامی جی آپ کے مزاج کیسے؟ الحمدللہ. فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے. کل میں سن رہا تھا کچھ ناموں کے سلسلے میں جی کچھ یہ ناظرین سوال کر رہے تھے جی. تو ایک سوال میرا ہے جی کہ یہ جو اسماء حسنہ ہے 99 نیمز آف اللہ جو ہیں جی، تو یہ ہم لوگ صرف بیٹوں کے لیے رکھتے ہیں جی، اور بیٹیوں کے لیے اسماء الحسنہ کا انتخاب ہم لوگ نہیں کرتے. یہ سوال میرے لڑکے نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کے کوئی جینڈر نہیں ہے تو یہ صرف بیٹوں کے لیے رکھنا اور بیٹیوں کے لیے نہیں رکھنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. عام طور پر لوگ صرف عبد کا لفظ لڑکے کے لیے استعمال کرتے ہیں، امت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میری لڑکی کا نام امت الکریم ہے اور امت کے ساتھ کافی نام ہوتے ہیں. انشاءاللہ ضرور مفتی صاحب کو اس سوال سے ہم لوگ رہنمائی حاصل کریں گے. ایک اور کال اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. میں ثنا بول رہی ہوں دلی سے. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی مجھے یہ سوال کرنا تھا، جیسے جو صبح کا جو فجر کے بعد جو وقت نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے جی، تو اس ٹائم ہم قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟
فجر کی نماز کے بعد کے جو وقت ہوتا ہے کیا اس میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ ضرور انشاءاللہ، اچھا سوال کیا آپ نے، مجھے ساتھ جانتے ہیں، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی پروگرام میں خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا صاحب، یہ جو قسمیں کھاتے ہیں لوگ باز، اپنے کی قسم، جی قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، جی مطلب ہمیں معلوم ہے کہ یہ قسم جھوٹی کھا رہا ہے، جی پھر بھی وہ قسم کھا لیتے ہیں اور ہمارے کو جھٹلا دیتے ہیں، تو اس کے لیے کیا؟ ٹھیک ہے ضرور کہ قسم، اور ایک مسئلہ ایسا ہوا تھا کہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے، جی اٹھا لیا انہوں نے، جی اور 2 گواہ تھے اس بات کو، سچ بول رہے ہیں کہ نہیں یہ سچ بول رہے ہیں، مگر وہ قرآن اٹھا کر کے اس کو ثابت کر دیا انہوں نے، نہیں میں سچ بول رہی ہوں، جبکہ وہ بات جھوٹی تھی، بالکل جھوٹی ہے، 2 گواہ ہیں میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں، اہم سوال آپ نے کیا ہے، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، دلی سے امام بول رہا ہوں۔ جی محترم فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا کوشچن یہ تھا کہ اسلام میں تقدیر کا کیا رول ہوتا ہے؟ جی اور جیسے سپوز کرو کہ اگر کوئی آدمی کسی گورنمنٹ اسکیم کے لیے مکان کے لیے فارم بھرتا ہے، جی وہاں سے لکی ڈرا میں نام نہیں آتا، جی لکی ڈرا نکالنے والے جو ہے وہ انسان ہے، جی میں نے کہیں سنا ہے کہ جو ہماری تقدیر بنی ہوئی ہے جی اس کو بنانے اللہ تعالیٰ نے پہلے دیکھ لیا کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، جی اس کو تقدیر کے روپ میں ہماری لائف میں لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی یہ مکان کا لکی ڈرا نکالنے والے انسان ہیں، تو اگر ہمارا نمبر نہیں ہے مطلب کیا تقدیر ہمارے پہلے لکھا ہوا ہے کہ ہمارا نمبر یہاں پر نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے، بہرحال تقدیر کے ساتھ ایک عمل کا مسئلہ جڑا ہوا ہے، نہ صرف آپ نے جو لاٹری کی بات کی ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں محمد عمران بول رہا ہوں کانپور سے۔ جی فرمائیے محمد صاحب کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے ابھی جو دعوت کے تعلق سے ایک سوال کیا گیا تھا، تو میں ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کالجز میں پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ جو ہے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ جو ہے قرآن کی کو مانگتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ جو ہے چاہتے ہیں، غیر مسلم جو ساتھی ہیں، تو میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیا ہم جو ہے قرآن کا جو ہے ترجمہ ہندی میں یا انگلش میں ان کو دے سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، ضرور پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر اسد صاحب نے ناموں کے سلسلے میں کہ کل ہمارے پروگرام میں گفتگو ہوئی تھی، 2 مرتبہ کے عبد کے ساتھ اللہ کے نام کو اسماء الحسنی کو ہم استعمال کرتے ہیں، چند ایک ناموں کو استعمال کرنا ہے نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ کیا لڑکیوں کے لیے بھی ہم اللہ کے نام استعمال کر سکتے ہیں؟ اسماء الحسنی میں جتنے نام ہیں جس طرح لڑکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، ہو رہا ہے۔ جیسے کہ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، تو اسی کا لفظ اور عورتوں کے لیے امت کا استعمال ہوتا ہے، امت کا معنی ہوتا ہے بندی۔ تو جس طرح عبداللہ کا معنی ہوا اللہ کا بندہ، تو لڑکوں کو لیے جیسا آپ عبداللہ رکھ سکتے ہیں، امت اللہ بھی رکھ سکتے ہیں، اللہ کی بندی۔ عبد الرحمن جس طرح نام رکھ سکتے ہیں، امت الرحمن بھی رکھ سکتے ہیں، اسی طرح عبد الرحیم رکھ سکتے ہیں، امت الرحیم بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو جتنے اللہ کے اسماء حسنی ہیں، جس طرح عبد لگا کر آپ لڑکے کا نام رکھ سکتے ہیں، امت لگا کر آپ لڑکیوں کا نام بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ثنا صاحبہ نے دہلی سے سوال کیا ہے کہ کیا فجر کے بعد، فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد جہاں پر نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، کیا اس اوقات میں قرآن مجید سے بھی قرآن مجید کی تلاوت بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ قرآن کریم پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں اور کسی وقت میں قرآن پڑھنا ممنوع نہیں۔ آپ اپنی سہولت کے لحاظ سے جب چاہے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں، فجر کے بعد ہو یا عصر کے بعد ہو یا دوپہر میں ہو، سورج کے نکلتے وقت ہو، سورج کے ڈوبتے وقت ہو، جب آپ کو سہولت ہو قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ ایک اور اہم سوال ہمارے
کالر نے کیا ہے کہ قسم کے متعلق کہ عام طور پر لوگ قسم کھاتے ہیں، قرآن مجید کی قسم یا پھر والد کی قسم، والدہ کی قسم وغیرہ وغیرہ، اپنے نام کی قسم، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض طور پر کوئی جھوٹ بات کو سمجھیے کہ ثابت کرنے کے لیے وہ قسم کھائی جاتی ہے تاکہ اب اس کے بعد پھر کوئی شک کا شائبہ نہ رہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 2 گواہ موجود تھے، اس کے باوجود بھی اس شخص نے قرآن اٹھا لی، تو بہرحال کہیں نہ کہیں معاملے کو رفع دفع کرنے کی بات آتی ہے۔ اس طریقے سے جھوٹی قسمیں، اور پھر اگر قسم بھی کھانے کی کبھی شدید ضرورت پڑ جائے تو کیا کون سی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گواہ اگر 2 موجود ہے تو قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ شریعت میں قسم کا اعتبار اس وقت ہوتا ہے کہ جبکہ گواہ موجود نہ ہو۔ اگر 2 گواہ موجود ہوں تو پھر قسم سامنے والوں سے قسم نہیں لیا جائے گا، اور وہ قسم کھائے تو اس کی قسم کا کوئی اعتبار ہوگا ہی نہیں۔ 2 آدمی کے درمیان معاملہ ہوا اور اس معاملے پر دونوں کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں مسئلہ قسم کا آتا ہے۔ تو آپ کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں جو اس نے قسم کھایا یا قسم کھائی، ایسی صورت میں اس کی قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اور اس کی قسم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا درست نہیں ہوگا، چونکہ 2 گواہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی جھوٹی قسمیں کھائے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، ماں کی، باپ کی، شوہر کی، بیوی کی، بیٹے کی، یہ قسم کھانا بالکل ناجائز و حرام ہے، اور اس قسم کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور قسم یہ ہوتی ہے کہ کام ہونے سے پہلے ہی قسم کھائی جاتی ہے کہ میں قسم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں لوٹا دوں گا، تو کیا ایسے مستقبل کے طریقے کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ یہ تو کہنا کہ قسم خدا کی میں تجھے لوٹا دوں گا، تو ظاہر سی بات ہے قسم تو یہی ہوتی ہے کہ قسم تو مستقبل پر ہی یعنی کھائی جاتی ہے کہ آئندہ میں ایسا کروں گا، تو یہ قسم بالکل قسم ہو جائے گی، اور اگر نہیں کرا تو پھر اس پر وہ حانث ہو جائے گا، یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ دہلی سے ہماری کالر امام صاحب نے سوال کیا ہے تقدیر کے معاملے میں کہ تقدیر اصل میں کہتے کیسے ہیں، کہ بہت سارے لوگ عمل کے معاملے کو لے کر تقدیر کا بہانہ بنا دیتے ہیں کہ تقدیر میں جب ایسا تھا ہی تو پھر عمل سے کیا ہوگا۔ جیسے انہوں نے مثال لاٹری کی دی، لیکن نہ صرف لاٹری کی بلکہ ہر معاملے میں ہم دیکھیں گے تو پھر تقدیر کے بہانے سے آدمی عمل چھوڑ دے گا، تو کیا عمل اور تقدیر کا رشتہ کیا ہے؟ دیکھیے، تقدیر کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں تقدیر کو لکھا ہے وہ چیز کیسے حاصل ہوگی وہ اسباب کو بھی لکھ دیا گیا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ کو روزی ملے گی اور آپ منتھلی آپ کو 10,000 روپے ملیں گے، اگر آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تو اس کے اسباب بھی لکھ دیے گئے ہیں کہ یہ کس اسباب سے اس کو 10,000 روپے ملیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی اس اسباب کو اختیار نہیں کرے اور ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جائے تو ظاہر سی بات وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان کا کام ہے اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کے اختیار کرنے کے باوجود اگر اس کو ناکامی ہو رہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تقدیر میں یہ نہیں تھا، لیکن جب تک کہ وہ اسباب کو اختیار ہی نہیں کیا تو بیٹھے بیٹھے کیسے کہہ دے گا کہ میرے تقدیر میں نہیں تھا۔ ایک بچہ ایگزام دیا ہی نہیں اور وہ ناکام ہو گیا اور یہ کہے کہ میرے تقدیر میں تھا، تو ظاہر سی بات ہے دنیا کا ہر انسان اس کو بیوقوف کہے گا کہ تم نے ایگزام ہی نہیں دیا، پہلے تم نے فیصلہ کیسے کر لیا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تو دنیا میں ہم اسباب کو اختیار کریں، اسباب اختیار کرنے کے بعد اگر ہم ناکام ہوتے ہیں اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے تقدیر میں نہیں تھا۔ اسباب اختیار کیے بغیر تقدیر کا بہانہ بنا کر اس طرح کی حرکت کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ناظرین ایک کالر صف لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، خیریت سے؟ مفتی صاحب کو بھی سلام عرض کیجیے۔ جی وعلیکم السلام، آپ اپنا نام بتائیں، کہاں سے؟ میں عبد القدیر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں سر۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک کالر سے مطلب پروگرام میں آئے تھے اور قسم کے متعلق پوچھے، صاحب نے جواب دیا کہ بھائی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے جی، تو ایسی صورت میں اگر جو ہے کسی انسان کی جان پہ بنائے یا پھر عزت پہ بنائے تو سوائے قسم کے کوئی چارہ نہ ہو اور وہ جھوٹی قسم کھا لے، بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، گڑ گڑائے، روئے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس کی گنجائش ہے اگر اس کی عزت پہ بات آ جائے؟ اور دوسری بات دو چیزیں ہیں عبد القدیر صاحب، آپ نے پہلے کہا کہ جان پر بات آ جائے، بعد میں کہا کہ عزت پر بات آ جائے۔
کے اوپر، عزت کے اوپر، مطلب جان عزت دار اپنے کے لیے ایک ہی ہوتی ہے، عزت بھی جان بھی دونوں ایک ہی ہوتی ہے نا، فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ 2 گواہ موجود ہو، پھر قرآن مجید کا اگر اٹھا لے قسم کھا لے تو قسم معنی نہیں رکھتی. جی. تو ایک آدمی مظلوم ہو اور جو 2 گواہ ہو وہ بھی جھوٹے ہو اور قسم بھی کھا رہا ہے تو 2 گواہوں کے بیچ میں قسم بھی معنی نہیں رکھتی. تو وہ بیچارہ اس حال میں کیا کرے جبکہ گواہ بھی جھوٹے ہیں، قسم کا بھی جو ہے اعتبار نہیں ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے اسی صورت؟ ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں، پروگرام دیکھتے رہنا ہے. مفتی صاحب اہم سوال ہے، طویل سوال ہے، پہلے اسی سوال کو لے لیتے ہیں. عبدالقدیر صاحب نے دربار سے سوال کیا ہے کہ اگر جھوٹی قسم انسان کھاتا ہے، خاص کی عزت پر بنائی ہو یا جان پر بنائی ہو، تو کیا ایسی صورت میں اسے اجازت ہوگی؟ اور پھر اگر 2 گواہ ہوں اور وہ اب قسم کھا رہا ہے تو کیا گواہ جھوٹے نہیں ہو سکتے؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایسا مسئلہ کہ اگر قسم نہ کھائے تو اس کی جان چلی جانے کا اندیشہ ہو یا عزت کے لٹ جانے کا اندیشہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے مجبوری کی صورت تو الگ ہوتی ہے اور نارمل حالات الگ ہوتے ہیں. مجبوری کی حالات میں بہت ساری چیزوں کو اجازت دی جا سکتی ہے جو عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے. رہا دوسرا مسئلہ کہ قسم کھانے پر اور گواہ موجود ہو، دیکھیے اصل میں جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے، مثلا ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے میرے 200 روپے لیے ہیں، تو اب جو مدعی ہوتا ہے، مدعی کی ذمہ ہوتا ہے کہ گواہ پیش کرے. اگر مدعی نے 2 گواہ کو پیش کر دیا کہ واقعی اس نے 200 روپے لیا ہے، تو اب اس گواہ کے گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اگرچہ کہ گواہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، اس کا امکان ہے، لیکن چونکہ شریعت کا اصول ہے کہ جب مدعی کی ذمہ گواہ کو پیش کرنا ہے، مدعی نے گواہ پیش کر دیا تو اب اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اگر مدعی نے کوئی گواہ پیش نہیں کیا تو اب مدعا علیہ کی ذمہ ہوتا ہے کہ وہ قسم کھا کر اپنے آپ کی برات کو ظاہر کرے. یہ شریعت کا اصول ہے اور یہ قانون ہے شریعت کا کہ اگر 2 گواہ موجود ہو مدعی کے پاس تو مدعا علیہ سے قسم نہیں لیا جائے گا اور اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تفصیلی آپ نے اسے جواب دیا ہے. تقدیر کے معاملے میں ایک اور سوال یہ ہے کہ عام طور پر یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کو پہلے ہی ان چیزوں کا علم تھا کہ کون سا بندہ نیک ہوگا کون سا بندہ بند ہوگا، تو پھر اس نے ان کو الگ الگ راستوں پر چلایا کیوں؟ اور پھر ہمارے بس میں تو نہیں تھا کہ چلنا، اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی اور اسی حساب سے کام چل رہا ہے. بالکل سوال صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دیا، انسان کو مجبور نہیں کیا بلکہ انسان کو اختیار دیا. انسان کو اختیار دیا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنی کتابوں کو نازل کیا، اچھا اور برا بتا دیا گیا. اس کے باوجود اب انسان اگر غلط راستہ اختیار کر رہا ہے تو پھر اس میں اس کا قصور ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا آدمی، اس کے ایک بہت بڑا پتھر ہے، وہ اپنے غلام سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ پتھر مت اٹھانا، تم کبھی بھی مت اٹھانا، اگر تم اٹھاؤ گے تو میں تم کو سخت سزا دوں گا، لیکن اگر تم نے کوشش کیا پتھر اٹھانے کی تم اٹھا نہیں سکتے ہو، میں اٹھوا دوں گا لیکن تم کو سزا دوں گا. یہ آقا نے کہہ دیا اپنے غلام کو، لیکن غلام جا کر کوشش کیا، پتھر اٹھا لیا اور اٹھا لینے کے بعد وہ چلا گیا. بعد میں جب آقا اس کو سزا دے رہا ہے تو کہے گا نہیں سرکار آپ نے تو اٹھوایا تھا. تو آقا کیا کہے گا؟ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم اس پتھر کو مت اٹھانا، اٹھاؤ گے کوشش کرو گے اٹھوا دوں گا لیکن میں تجھے سزا بھی دوں گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا لیکن اچھا بھی بتا دیا برا بھی بتا دیا، اچھا راستہ بھی بتا دیا برا راستہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے کبھی زنا کرنے والوں کا پیر نہیں توڑا کہ زنا کرتے ہی اس کا پیر ٹوٹ گیا، چوری کرتے ہی اس کا ہاتھ کٹ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا، اس کو مہلت دیا توبہ اور استغفار کا. جو اچھے راستے بھی بتا دیے گئے برے راستے بھی بتا دیے گئے. اب یہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ اچھا راستہ اختیار کرے یا برا راستہ اختیار کرے. ناظرین پروگرام راہ ہدایت کا وقت یہیں پر آج ختم ہونا چاہتا ہے. ایک مرتبہ پھر ہم آپ تمام ناظرین کے اور ساتھی صاحبوں سے شوکت ثنا خاص صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات نے پروگرام کو رونق بخشی. انشاءاللہ اسی طریقے سے پروگرام ہمارا راہ ہدایت بھی آگے کی منزلیں طے کرتا رہے گا. ایک مرتبہ پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی پروگرام راہ ہدایت میں کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر کہنے سننے سے زیادہ ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام راہ ہدایت کو آپ کے میزبان حسام الدین کو یہیں پر آج ختم کرنے کی اجازت دیں اور دیکھتے رہیں صرف ٹی وی. خدا حافظ.
الصلاة